پاکستان تحریک انصاف، انصاف کی وہ تحریک جس میں خواتین نے وہی کردار ادا کیا جو پاکستان بننے کی تحریک میں اس وقت کی خواتین نے ادا کیا تھا۔ ملاقات کرتے ہیں ایکس MNA عالیہ حمزہ ملک سے، جنہوں نے نہ صرف پارٹی کا سر فخر سے بلند کیا بلکہ جرأت اور بہادری کی نئی مثال قائم کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسی ہیں السلام، آپ؟ شکر الحمدللہ۔ آپ کو حال ہی میں چیف آرگنائزر پنجاب کا عہدہ دیا گیا، کیا خان صاحب کا ڈائریکٹ آرڈر ہے یا ابھی کرنٹ اتھارٹیز نے آپ کو نامینیٹ کیا؟ نہیں جی، یہ خان صاحب کے ڈائریکٹ حکم کے اوپر ہے اور خان صاحب ہی نے مجھے چیف آرگنائزر پنجاب لگایا ہے۔ جیل کاٹنے کے بعد انہوں نے سمجھا کہ آپ اب مزید سیزنڈ ہو گئی ہیں۔ دیکھیں جی، اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے مجھ پر، اور اس کے بعد میرے لیڈر کا اعتماد ہے اور کارکنوں کا اعتماد ہے۔ میں تو صرف اتنا کہہ سکتی ہوں، باقی تو جو فیصلہ رب کا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو ابھی جو 9 مئی کے کیسز تھے وہ سب پروسیڈنگز وہ خارج ہو گئے کیس یا ابھی تک چل رہے ہیں؟ نہیں جی، میرے اوپر تو پنجاب کے ہر شہر کا کیس ہے، کوئٹہ کا بھی کیس ہے، اسلام آباد کے بھی کیسز ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ پنجاب کی شاید ہر ATC، ہر جیل میں دیکھ چکی ہوں، ہر ATC میں میرا کیس ہے اور وہ سارے چل رہے ہیں، کچھ کے جیل ٹرائلز چل رہے ہیں، اور لاہور کے کیسز کے تو ہفتے میں 4 دن بھی جیل ٹرائلز چل رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے باقی جگہوں کے بھی کیسز ہیں، ان کے بھی ٹرائلز، سرگودا کا ٹرائل چل رہا ہے، میاں والی کا ٹرائل چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے جی، سائڈ بائی سائڈ ہے۔ ہر صبح عدالتیں ہوتی ہیں، لوگ ناشتہ کرنے جاتے ہیں، ہم عدالت جاتے ہیں۔ سو ابھی جو حالیہ مقدمہ تھا آپ کو دوبارہ انہوں نے اریسٹ کیا، تو کیا وجہ بنائی؟ مقدمہ کیا بیس کیا تھی؟ بیسیکلی تو اٹ واز بیس لیس جیسے باقی مقدمے ہیں، بٹ اتنے فنیسٹ چیزیں کبھی کبھی یہ لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں۔ مطلب اتنا بلیٹنٹلی آپ انصاف کو کس طرح سے، مطلب آپ انصاف کا جنازہ نکال سکتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ نے بیسیکلی تو وہاں پر ایک کنونشن ہو رہا تھا، کنونشن کے اندر پولیس آ گئی اور پولیس کی تعداد کم تھی اور ہمارے لڑکوں کی زیادہ تھی۔ آئیڈیلی ہم بڑی آسانی سے وہاں سے چھوڑ کر جا بھی سکتے تھے، بٹ مجھے یہ تھا کہ میرے کارکنوں کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے۔ آئی ٹولڈ دیم کہ ہم بالکل ہم پرامن ہیں، ہم کسی قسم کے ریٹیلیٹ نہیں کر رہے، بٹ ہمارے لوگوں کو آپ چھوڑ دیں۔ انہوں نے دھوکہ دہی سے مجھے تھانے کے اندر لے کر گئے اور دان پرچہ اور سارا کچھ، مطلب ہم انہیں بچا رہے تھے اس کراؤڈ سے، اس موب سے، اور ظاہر ہے وہ یوتھ کے لڑکے تھے، اور مطلب مجھے اس چیز کا تھا کہ اب ہم بار بار عوام کو یہ دکھا رہے ہیں کہ PTI ایک پرامن جماعت ہے، اور سارا تشدد، سارا جبر، سارا ظلم ریاست کر رہی ہے ہمارے اوپر، اور یہ اگین یہ نظر آیا۔ اگلے دن کیا ہوا کہ اگلے دن جی اسی FIR میں 3 لوگوں کو تو وہ جوڈیشل کر رہے تھے مجھ سمیت، لیکن 2 لوگوں کو وہ ڈسچارج کرنا چاہتے تھے۔ سو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انصاف کا پیمانہ ان کے ادھر کیا ہے۔ سو بیسیکلی تو اس وقت جو عدلیہ کی جنگ ہے، جو ججز کی جنگ ہے، ان کو آزاد کرانے کی جنگ ہے، ان کے فیصلوں کو آزاد کرانے کی جنگ ہے، وہ بھی ہم ہی لڑ رہے ہیں، اور ہم ہی انہیں بار بار یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ دیکھیں اتنا سب کچھ ہمارے ساتھ ہونے کے باوجود ہم روز عدالتوں میں جاتے ہیں، روز آپ کے آگے جاتے ہیں، اور روز آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ کو اب پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ کو جو اس کرسی پر منصفی کی بٹھایا گیا ہے، یہ انصاف کے لیے بٹھایا گیا، اور ہم آپ سے انصاف لینے جاتے ہیں۔ PTI کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ ہے، جو وزیر اعظم خان کے ساتھ کھڑا ہے، آپ نے یا تو ان کی زبان بندی کرنی ہے، یا آپ نے ان سے اس پارٹی کو چھڑوانا تھا۔ مطلب 9 مئی کے بعد جو ایک پارٹی کو صرف دیوار سے لگانے کے لیے کیا گیا، اسٹارٹڈ فرام لوگوں سے پریس کانفرنسز کرانے سے لے کر، ان کے گھروں کو تباہ کرنے سے لے کر، ان کی فیملیز کو ٹارچر کرنے سے لے کر، کئی ہزار گرفتاریوں سے لے کر، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، الیکشن کتنا ڈیلے ہوا، PTI کا الیکٹورل سمبل آپ نے لے لیا، سارا کچھ ہو گیا، اس کے باوجود بھی عوام کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ۔ مائنس عمران خان کی کوشش کی جا رہی تھی، عوام انہیں پلس کر رہی ہے۔ ہماری کوئی پرسنل تو یہ ہے نہیں لڑائی، یہ تو ملک کی لڑائی ہے۔ ایک اس کی لڑائی ہے کہ عوام نے ایک
پارٹی کو, ایک لیڈر کو چوز کیا انسٹیڈ آف دس تھنگ کہ MNA کا سمبل کوئی اور تھا, MP کا سمبل کوئی اور تھا, ایک حلقے کا سمبل کوئی اور تھا, دوسرے حلقے کا سمبل کوئی اور تھا. یعنی 1000 سے زیادہ سمبلس تھے, لیکن عوام نے چن چن کر وزیر اعظم عمران خان کو الیکٹ کیا. آپ نے اس شخص کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, 180 سیٹوں والا جیل میں ہے, 17 سیٹوں والا حکومت کرے. اور میرے خیال میں تو یہ پچھلے کچھ عرصے میں جنہوں نے ان کو مسلط کیا ہے ان کو بھی بڑی اچھی طرح سے اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ ملک کو کس پستی میں لے جایا جا رہا ہے. کیونکہ یہ جو ڈیورنگ وار ٹائمز جو ایک آواز آنی تھی, جو ایک مودی کو للکار آنی تھی, دیٹ واز مسنگ اینڈ دیٹ از اسٹل مسنگ. یعنی آپ کو بلاول زرداری کو بھیجنا پڑ رہا ہے, آپ اس کی بجائے اگر عمران خان صاحب ایک صرف ٹویٹ کر دیں یا وہ ایک بیان ان کا جاری ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائن بھی بنے گا, لوگ اس کو سنیں گے بھی اور انٹرنیشنلی اس کا امپیکٹ بھی ہوگا. سو اب تو ارباب اختیار کو بھی یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ عوام کا لیڈر, پاکستان کا لیڈر, پاکستان کا مقدمہ کون پیش کر سکتا ہے. عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی رہائی کے بعد؟ جی میری 2 دفعہ ملاقات ہو چکی ہے. لاسٹ میری ملاقات کیسے دکھتے ہیں خان صاحب؟ بالکل جی, خان صاحب اب تو میری خیر ملاقات جب میرا ڈیسیجن ہوا تو چیف آرگنائزر کا تب ہوئی تھی, دیٹ واز 28 جنوری. اس کے بعد تو ظاہر ہے نہ لیڈرشپ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, فیملی کی ملاقات بھی بڑی مشکل سے ریسٹور ہوئی ہے لاسٹ ویک, وکلاء سے بھی ملاقاتیں بہت کم ہو گئی ہیں. ظاہر ہے 6 کی لسٹ جاتی ہے, 3 سے ملاقات ہوتی ہے. بٹ پرائم منسٹر صاحب جب تک میں ان سے ملی ہوں, ہی واز ان ہائی اسپرٹس. اور بالکل لیکن اٹس ناٹ جسٹیفائڈ ٹو سے دس تھنگ دیٹ ہی از ان ہائی اسپرٹ. اٹس ناٹ جسٹیفائڈ ٹو سے دس تھنگ کہ جی وہ ملک کے لیے جیل کاٹ رہے ہیں. کیوں جسٹیفیکیشن اس بات کی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ایک بندہ بے گناہی کی جیل کاٹ رہے, ایک بندہ جس کو صرف آپ نے پولیٹیکلی وکٹمائز کرتے ہوئے آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہو. اس بات کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ اس کی فیملی کو اس سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی, اس کے بچوں کو اس سے بات نہیں کرنے دی جاتی, اس کی اہلیہ جیل کے اندر ہے جسٹ ٹو پریشرائز ہم, اور کتابیں نہیں دی جاتی, ٹی وی نہیں دی جاتا. اس گرمی کے اندر اس سیل میں لائٹ نہیں ہوتی. اس بات کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ کسی بات کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. دیکھیں یہ ظلم ہے, یہ جبر ہے, لیکن آپ یہ ظلم یہ جبر کر کے اس شخص کو توڑ نہیں سکتے. اگر توڑ سکتے ہوتے تو وہ بھی یہ کمپلینٹ کرتا آپ سے کہ جی مجھے مچھر کاٹتے ہیں, وہ بھی یہ کمپلینٹ کرتا میرے پلیٹلیٹس گر گئے. بٹ آپ کو تو کوئی ایسی کمپلینٹ نہیں آ رہی, بلکہ آپ کو تو جو آپ کے ڈاکٹرز بھی رپورٹ دیتے ہیں وہ یہی دیتے ہیں کہ ہی از پرفیکٹلی فائن. اتنے سارے پریشر, تو ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہی از آؤٹ آف سلیبس. وہ زرداری یا شریف خاندان سے تعلق نہیں رکھتا, وہ ایک فاسٹ بالر ہے جو پریشر میں زیادہ اچھا کھیلتا ہے. تو مان لیں کہ آپ نروس کی گیم خان صاحب کے ساتھ نہیں کھیلتے. جیل میں آپ کو تنہائی میں سوچ بچار کا موقع ملا تو کیا عزم لے کر رہا ہوئی ہیں؟ دیکھیں مجھ سے سارے لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنی تکلیف کیوں کاٹی یا اتنی تکلیف وہ کر کے. ظاہر ہے جیل ایک ایسا ٹائم ہے, آپ اپنی فیملی سے بھی دور ہوتے ہیں, آپ کو لائف میں بھی جو آپ نے اتنی زندگی گزاری ہوتی ہے, آپ کو واقعی سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ شاید پتہ نہیں میں نے کون سا ایسا قصور کیا تھا یا کون سی ایسی. آپ اپنی چیزوں کی معافیاں بھی اللہ رب العزت سے مانگتے ہو, اور ظاہر ہے آپ اللہ کے زیادہ قریب بھی ہو جاتے ہیں اس عرصے میں. لیکن جو عزم تھا وہ یہی تھا کہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے پاکستانی خواتین کو ریپریزنٹ کرنے کا. میں صرف یہ چاہتی تھی کہ جب میری بیٹیاں یا قوم کی بیٹیاں جب میری طرف دیکھیں تو وہ اسی طرح سے دیکھیں کہ عالیہ حمزہ پاکستانی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے. مجھے دیکھ کے ان کو انسپریشن ہو, مجھے دیکھ کر ان کو یہ لگے کہ پاکستانی عورت کمزور نہیں ہے. اگر وہ کسی بات پر, اپنے کسی فیصلے پر یا اپنے کسی اوپینین پر ڈٹ جائے تو آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. اینڈ دیٹ واز دا تھنگ کہ میں آج بھی کہتی ہوں پاکستانی خاتون بہت اسٹرانگ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 8 فیبری کو جو انقلاب برپا کیا وہ خواتین نے برپا کی. بالکل. ان کو عدت کیس جیسے کیس کے بعد دے فیل انسلٹیڈ. خواتین کو جیلوں میں رکھنے پر دے فیل انسلٹیڈ. گھروں کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال ہونے پر دے فیل انسلٹیڈ.
آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آپ پاکستانی جو عورت ہے نا, اس نے ہمارے دکھ کو محسوس کیا ہے, اس نے بی بی صاحبہ پر ہونے والے الزامات کو محسوس کیا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر. آپ یہ دیکھیں کہ آج کیوں لوگ فینٹسائز کرتے ہیں علیمہ آپا کو, کیوں ان کو برا لگتا ہے ان کا فٹ پاتھ پر ننگے پاؤں اپنے بھائی کے لیے بیٹھنا, بیکاز ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستانی عورت کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. اور اسی چیز کو دیکھیں, یہی ہم بار بار بتانا چاہتے ہیں. اس وقت جو عزم اور استقامت کا استعارہ بن کے نظر آئی ہیں نا, وہ ڈاکٹر یاسمین, بشرا بی بی, علیمہ آپا, نورین آپا, ڈاکٹر عظمیٰ, یہ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. اس کا ریزن ہے وہ اپنے کاز کے لیے, اپنے پرپز کے لیے دے اسٹوڈ ٹالسٹ آف آل دا پیپل. اب اگر میں عالیہ حمزہ کو لوگ اگر کسی وجہ سے ان کو انسپائر کرتی ہے تو اسی لیے کرتی ہے کہ ہم اپنے کاز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم اپنے پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم ایک سویلین سپریمیسی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم پاکستانی عوام کی کیا پاکستانی خواتین کی لڑائی لڑ رہے ہیں. سو دس از دا ریزن. اور ہم جیسے لوگ یہ بات کرتے ہیں, اب ہم ایک طبقے کی بات نہیں کرتے, ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. اب دیکھیں, شاید کل تک میرا ویژن یہ ہو پی ٹی آئی, بٹ اب میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے عدلیہ کی آزادی, جمہوریت کی آزادی, خواتین کو ان کا حق دلانے, اس کے لیے بات کرنی ہے. سو اٹس اے ڈفرینس. ملک کے لیے پرعزم ہیں آپ. جب سے آپ جیل سے آئی ہیں, آپ ملک کے لیے کہ ملک کا قرض ہے جی ہم پر, تو ہم تو پاکستان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے لیے ہم سب کچھ کریں گے. اچھا, کیا سمجھتی ہیں پارٹی میں کوئی ایسی تبدیلی کیا کی جائے کہ ہم اس کو اور بہتر بنا سکیں؟ کیونکہ انسان بہتر سے بہتر کی طرف جاتا ہے. ابھی خان صاحب بھی اندر ہیں, ان کو بھی باہر آنا چاہیے. کچھ ایسے چینجز ہونے چاہیے کہ ہم آگے بڑھ سکیں, کیونکہ اسٹیگننٹ ہو گئی نا سچویشن. ابھی ہم ایک جگہ پہ آ کے جم گئے ہیں, ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے. ٹھیک ہے کہ مورلی لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے, آپ لوگوں سے, آپ لیڈر سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. خودداری کا ایک جذبہ سیکھا ہے, پھر حب الوطنی کو مزید پروان چڑھی ہے اس ملک میں جس کی کمی تھی. لیکن کیا ایسے چینجز ہوں کہ یہ اب یہ برف پگھلنی چاہیے, خان صاحب کو باہر آنا چاہیے. خان صاحب کو بالکل باہر آنا چاہیے, اور وہی اس ملک کی استحکام کی ضمانت ہیں. ادھر اٹس معاشی استحکام, اٹس لائک سلامتی کی بات ہو, پاکستان کے استحکام کی بات ہو, دیٹس دا لیڈر. کیونکہ وہ ریپریزنٹ کرتا ہے پورے وفاق کو, سندھ کو, بلوچستان کو, کے پی کے کو, گلگت بلتستان کو, کشمیر کو, پنجاب کو. نون لیگ تو اب مجھے تو نہیں لگتا یونین کونسل کی بھی جماعت رہی ہے, ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. اسی طرح سے پیپلز پارٹی کو جو سندھ میں دھچکا لگا ہے, یہ جو نہری نظام کے اوپر آپ دیکھ لیں, یا اسی طرح سے باقی جگہوں پر ایک شخص ہے جو پورے پاکستان کو ایک لڑی میں پروو سکتا ہے, دیٹ از وزیر اعظم عمران خان. دوسری بات آپ نے مجھ سے پوچھی پارٹی کے لیے. دیکھیں, پی ٹی آئی جو ہے نا, پی ٹی آئی اس وقت کھڑی ہے ایک وزیر اعظم خان پر اور ایک کارکنوں پر, بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے. مجھ سمیت سب ارریلیونٹ ہے. اب میرے جیسے لوگ جو یہ ایفرٹ کر رہے ہیں, وہ ایفرٹ یہ کر رہے ہیں کہ ورکر اوپر آئے. قربانی ورکرز نے دی ہے. جب بہت سی لیڈرشپ میں لوگ پریس کانفرنس کر کے اس پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے تھے, تو اس وقت ورکر کھڑا ہوا تھا, سوشل میڈیا واریئرز کھڑے ہوئے تھے, اوورسیز پاکستانی کھڑے ہوئے تھے. تو جن لوگوں نے آپ کے لیے قربانی دی ہے ان کو اوپر آنا چاہیے. اگر اس پارٹی میں کوئی چینج آنی چاہیے تو یہی چینج آنی چاہیے, ایسے لوگوں کو اوپر آنا چاہیے. کیونکہ اب پاکستانی سیاست کو ایک موقع ملا ہے. پاکستانی سیاست کو دیکھیں, میں آج تک اگر آپ کبھی اسمبلی کا رجسٹر اٹھا کر دیکھیں نا, تو 2018 تک ایک منوپلی تھی, ایک الیکٹیبلز کی منوپلی تھی. الیکٹیبلز کاف لیگ میں ہے تو کاف لیگ حکومت بنائے گی, پیپلز پارٹی میں ہے تو پیپلز پارٹی, ایون پی ٹی آئی میں بھی آئیں گے تو پی ٹی آئی حکومت میں آ جائے گی. بٹ 8 فیبرری نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ
سارے ورکرز کو ٹکٹ دے دینا چاہیے, ان لوگوں کو ٹکٹ دے دینا چاہیے جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانی دی ہے. فیبری کا الیکشن مجھ سمیت, لائک میں تو جیل میں تھی اور مجھے حمزہ شہباز کے اگینسٹ کھڑا کیا گیا تھا, مجھ سمیت ہم سب لوگوں نے صرف لڑنے کے لیے الیکشن لڑا تھا کہ وی آر فائٹنگ, ہم کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑیں گے. وہ حلقہ جس میں 70,000 سے زیادہ سی لیڈ سے وہ جیتتے تھے, اور وہ شاہد خاقان صاحب کو مری سے کھڑا بھی کرتے تھے, تو تب بھی وہ اس حلقے سے جیتتے تھے. ہم نے اس حلقے سے ان کو ہرایا ہے. ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم ہرائیں گے, ہم تو صرف کھڑے تھے کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے. تو اب بھی میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ ایک پاکستانی پولیٹکس میں ایک پورا اپ سائڈ ڈاؤن ہوا ہے, اور یہ اپ سائڈ ڈاؤن شوڈ کنٹینیو ناؤ. آپ کے جو وہ فیسز جنہوں نے قربانی دی ہے, دیٹ شوڈ بی pitched against the strong candidates of ان کے اشرافیہ کے اگینسٹ ہمارا عام ورکر کھڑا ہو کر آج اس کو ہرا سکتے ہیں. دس از دا چینج ان پاکستانی پالیٹکس, اور میں صرف اس پر بلیو کرتی ہوں. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا, کچھ لڑائیاں لڑنے کے لیے لڑی جاتی ہیں, کچھ لڑائیاں جیتنے کے لیے نہیں لڑی جاتی, اور ہمیں پاکستانی پالیٹکس کو چینج کرنا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ فیصلے اشرافیہ کرے اس عوام کے جس میں 70% عوام خط غربت سے نیچے ہو. آپ کو تو ان کے پرابلمس کا ہی نہیں پتہ. جب تک ان میں سے لوگ اٹھ کر اوپر نہیں آئیں گے تب تک تو پاکستان کا فیصلہ صحیح نہیں ہوگا. جب تک پڑھے لکھے لوگ اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے, ایک وہ طبقہ نہیں بیٹھے گا جو بلز کو سمجھ سکے, جو بلز کو پڑھ سکے, جو اس پر ڈیبیٹ کر سکے, آپ پاکستان میں چینج کیسے لائیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا دیر از اینی وے. ایک پرسنل سا سوال ہے, آپ کو بہت بے دردی سے اٹھایا گیا تھا گھر سے, تو فیملی کی نفسیات پہ اثر تو پڑتا ہے, اثر پڑا تھا یا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ظاہر ہے میری بیٹیوں کو پتہ بھی نہیں تھا 9th میں کیا ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ. میں اب بھی جب ان سے بات کرتی ہوں نا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ایکچولی پتہ بھی نہیں تھا کہ بٹس 9th میں ہے, اور یہ کیا سارا کچھ ہو رہا ہے, اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے اٹ واز لائک, جتنا بھی میں اس چیز کو سوچوں اتنی مجھے اس سے تکلیف ہوئے گی. مائی ینگسٹ ڈاٹر واز 13 ایٹ دیٹ ٹائم, اور اس نے مطلب اس کے تو سر پہ ریوالور رکھا گیا تھا, یہ سیڑھیاں یہاں سے مجھے گھسیٹا گیا تھا. بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھ سے کبھی بھی کوئی یہ کرتا ہے نا تو میں ان لوگوں کی طرح ہمدردی لینے کے لیے کبھی کوئی چیز نہیں کروں گی. جب آپ نے قربانی دی ہے نا تو پھر آپ کو ڈٹ کے قربانی دینی چاہیے, اور آپ کو مسکرا کر اس چیز کو فیس کرنا چاہیے, کیونکہ آپ نے پاکستانی قوم کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ریگارڈنگ مائی ڈاٹرز, میں نے اپنی بیٹیوں, ایک پرسنل سا واقعہ ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گی. میری بیٹی تھی, یہ ظاہر ہے ہمارے بچوں نے کیا جیلوں کا پتہ ہوگا, کیا عدالتوں کا پتہ ہوگا, کیا پولیس تھانے کچہریوں, ہمیں تو کبھی ہم نے دیکھے بھی نہیں. ہماری تو 7 پشتوں میں بندے کبھی نہیں گئے تھے, اور ان کی ماں جا رہی ہے. یہ جب آتی تھیں بچیاں تو میری جو چھوٹی بیٹی تھی وہ کبھی بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی, وہ بس مجھے جالیوں کے پار بس مجھے اسٹیئر کرتی رہتی تھی. اینڈ دیٹ واز دا اونلی لک جو اس کے ایک فیس پر ہوتی تھی, اور میں اس سے کہتی تھی اچھا, مطلب میں اس سے ارجو بولو, کوئی بات تو کرو, تو وہ شی جسٹ اسٹیئرز می نا. اب جب میں آئی تو بہت سی باتیں انہوں نے, آف کورس میری بیٹی ہے تو اچھا, اس سے جب میں نے آ کر ایک بات پوچھی تو اس نے بہت سی باتیں اس نے مجھے اس عرصے کی بتائیں بعد میں. اچھا ماما تب یہ ہوا, یہ ہوا, یہ. تو ایسے تم نے مجھے کبھی جیل کے اندر یہ بات نہیں بتائی. تو مجھے اس نے کہا کہ اماں یو ور ان پین, آپ تو خود جیل میں تھی, تو ہم آپ کو کیسے کہتے کہ یہ ہو رہا ہے سارا کچھ. سو یہ چیزیں آپ کی فیملی کو اسٹرانگ کرتی ہیں. اور میں اب تو ہنستی ہوں ان سے, میں کہتی ہوں اٹس گوئنگ ٹو بی 16 months, تم لوگوں کو تو عادت پڑ گئی ہے میرے بغیر رہنے کی. اور جب شروع میں آ کر ایک ماں کو ہوتا ہے یار میں اپنے بچوں کے لیے, میں کبھی اگر ان کے لیے کچھ گرم کرنا تھی کہ اچھا میں کھانا گرم کر دوں, چلو تم کھا لو, تو وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھی ہم کر لیں گے, دیٹس فائن, وی ول ڈو اٹ. تو مجھے لگا کہ اس عرصے میں وہ بہت اسٹرانگ ہو گئی. انہوں نے اپنی چیزیں, پلس میری ایک بیٹی تو ابھی بھی وہ ملک سے باہر ہے, میرے جیل کے دوران گئی تھی, اس کے لیے آئی فیل بیڈ, شی از الون دیئر, شی کانٹ کم بیک بیکاز آف دا سرکمسٹینسز, آئی فیل بیڈ فار ہر.
because مطلب آپ وہ آ نہیں سکتی یا وہ نہیں, آف کیا کورس دا problem؟ سچویشن ہیئر از ناٹ سوٹیبل فار آل آف اس. ہمیں یہی خدشہ لگا رہتا ہے کہ اگر وہ آ گئی تو واپس کس سے جائے گی. ہاں مطلب وہ So the پھر things are شاید different for ACL all میں نام ڈال exactly دیں جی. گے اور So the things are difficult for the family, of course. ان کے لیے بھی چیزیں ہیں, مشکل تو ہیں, but strong کیا مقصد بڑا ہے اس وجہ سے ایگزیکٹلی. آپ بٹ نے ان ناؤ دے چیزوں آر کو یوز ٹو پرائرٹی دینا رہ کم ہی کر نہیں دیا. جاتی, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. اور ان کے لیے تو مجھے مطلب میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ آئی واز لائک, میرے سامنے اس کا ایک میسیج آ گیا اور میں اس سے یہی پوچھ رہی تھی. میری بیٹی نے اس دن ایک میسیج مجھے کیا تو مجھے کہتی آر یو اوکے. اس سے کیا ہوا, مطلب میں نے کال بیک کیا, مجھے لگا کہ پتہ نہیں کیا کوئی خبر تو نہیں چل رہی جس کی وجہ سے پریشان ہے. تو اس نے کہا نہیں, the other one was calling me and she was saying کہ have a check on mama, is she safe or not. So I was of the view کہ الٹا حساب ہے یہاں پر. مائیں بچوں پہ چیک رکھتی تھی, آج کل بچے ماں پہ چیک رکھتے ہیں کہ is everything okay on your side. So things are different. الحمدللہ I have a good family جس نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا. They stood by my side. میں اس میں اپنے ہسبینڈ کو, اپنے فادر ان لا کو, اپنی بہن بھائی, اپنی مدر, اپنی بچیوں کو, I will give credit to them. ایک اور پرسنل سوال یہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ نے مطلب کیسے کوپ کیا ان سب چیزوں سے؟ آپ تو کبھی جیل نہیں دیکھا تھا نہ انہوں نے نہ آپ نے. سو یہ بڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے مجھے کہ ایز اے اسپاؤس ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا یہ سب بیئر کرنا. اور 13 مطلب آپ 1 سال سے زیادہ 15 months and 15 4 days months. پہلے days یہ ابھی ریسنٹلی. میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں, اللہ میاں ان کو لمبی زندگی, صحت, تندرستی دے. اور آمین ثم آمین, ان کا سایہ مجھ پر, میری بیٹیوں پر قائم رکھے. ہی از دا ون. اس نے مجھے کبھی کسی چیز سے روکا نہیں ہے. پلس اس نے مجھے یہی کہا تھا جب وہ پریس کانفرنس کے لیے آیا تھا اینڈ آئی ریفیوز, تو ہی سیڈ اوکے فائن, اٹس یور ڈیسیژن, آئی ایم اسٹینڈنگ بائی یور ڈیسیژن. واٹ اے ونڈرفل پرسن ہی الحمدللہ. از. آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے ایز اے چیف آرگنائزر, مین پرپز کیا خان صاحب نے آپ کو ہینڈ اوور کیا ہے کہ کیا اس میں آپ دیکھیں کیا جی, کریں؟ اٹس آل اباؤٹ میس موبلائزیشن جو ہم کر رہے ہیں. اٹس آل اباؤٹ آرگنائزنگ دا پارٹی ٹل گراس روٹ لیول, اینڈ وی ہیو اسٹارٹیڈ ورکنگ آن اٹ. اب ہم یونین کونسل کا کام کریں گے. بیسیکلی ہوتا یہ تھا کہ چیزیں اوپر سے نیچے تک جاتی تھیں, لیکن اب ہم چیزیں نیچے سے اوپر لے کر جا رہے ہیں, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ورک آن اٹ. اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کی سارٹ اپلیکیشن آف ری بلڈنگ. you can say it a rebuilding, but I just want it that we will start it from scratch. اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ تھی, جب میں آئی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں اس طرح سے تھیں کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانا بھی منع تھا, تصویر بھی منع تھی, باقی چیزیں تو بہت ہی دور کی باتیں. سو ہمیں بیسیکلی آہستہ آہستہ بیبی اسٹیپس لے کر وی آر ٹیکنگ دا پولیٹیکل اسپیس. ہم ریلیز کر رہے ہیں, ہم کنونشنس کر رہے ہیں, ہم آفیسز کھول رہے ہیں, ہم ڈفرینٹ چیزیں کر رہے ہیں ٹو بیبی اسٹیپس کہ لوگوں سے ایک ڈر کی فضا کو ختم کیا جائے. بیکاز آئی تھنک پارٹی واز سم ہاؤ شیکن جب عمران خان صاحب, ظاہری بات ہے ایک بنیاد تو آپ سمجھتے ہیں نا, بنیاد تو ہلی, یہ نہیں کہہ سکتے کہ بنیاد وہیں پہ رہی وہ, تو اب اس کو دوبارہ سے, بلکہ اب تو مجھے لگتا ہے اور لوگ شامل ہو جائیں گے جو اس وقت نہیں بھی تھے, وہ بھی لوگ شامل ہو جائیں گے اس قافلے میں. آپ بنیاد کی بات کریے نا, ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہی از لائک اے فادر آف اے فیملی. اگر گھر کا باپ یا گھر کا سربراہ یا گھر کا سرپرست نہ ہونا تو جو حالات ہوتے ہیں نا وہی پارٹی کے ہوتے ہیں. تو آپ تو بنیاد کہہ رہی ہیں نا, ہمیں تو لگتا ہے سر کا سایہ یا سر کی چھت. دس از خان صاحب فار اس. اور آف کورس اٹس لائک میرا خیال ہے پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے, یہ تو لازم الملزوم ہے. یہ دو چیزیں تو آپ بک کر ہی نہیں سکتے. اس کے بعد سے جتنی فسطائیت, جتنا ظلم, جتنا جبر پنجاب میں ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اور اس کے باوجود لوگوں کو نکالنا, لوگوں کے خوف کے بت توڑنا, پھر 26 نومبر میں گولیاں لگنا, بیسیکلی وہ کوشش میری یہ تھی کہ خود نکلوں, خود جاؤں, جہاں کوئی نہیں نکلتا وہاں ضرور جاؤں, جہاں لوگوں پر زیادہ ظلم ہو رہا ہے, زیادہ جبر ہو رہا ہے, کارکنوں کے گھروں میں جاؤں, وہاں ضرور جاؤں. سو یہ جو ایک چیز تھی نا, دس واز ٹو
ایک وہ جیسے خان صاحب کہتے تھے خوف کے بت توڑنا، میرا کام یہ تھا کہ پہلے پنجاب سے ان خوف کے بتوں کو توڑنا ہے. اب ظاہر ہے احتجاجی تحریک تو ہوئے گی، اس سے تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اسٹیگننٹ رہیں گے یا کوئی ہاتھ اور پہ ہاتھ کام دھر کے نہیں ہوئے بیٹھے گا. رہیں. ہاتھ پہ ہاتھ تو نہیں دھر کے بیٹھ سکتے جب تک خان صاحب اندر ہیں. سو آہستہ آہستہ اب لوگوں میں کانفیڈنس آیا ہے، لوگوں نے نکلنا شروع کیا ہے. آپ دیکھیں 23 مارچ کے بعد 11 مئی ایک ہیوج آپ کو ڈفرینس نظر آیا ہوگا پنجاب میں. ایون ہماری ریلیز نے نمبر آف ریلیز سندھ اور KPK سے بھی زیادہ تھی. تو ایک آپ کی چیز حالانکہ آگے گئی. پنجاب مشکل ایریا تھا. یس، پنجاب بہت مشکل ایریا ہے. اسٹل اب مشکل مطلب آپ ایریا مجھے ہے. یہ بتا دیں کہ مودی کا پتلا جلانے پر کون سی ایسی جگہ ہوگی کہ ادھر FIR ہو؟ ہم پر ہوئی. مودی کا پتلا جلانے کے اوپر ہم پر FIR ہوئی. سو آپ اس طرح کی فسطائیت کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. مطلب ہمیں نہیں پتا، ابھی مجھے نہیں پتا کہ میرے پہ کون سی FIR نکل آئے گی. تو چیزیں ہیں، وی نیڈ ٹو ورک آن اٹ. اس پر کام کر بھی رہے ہیں اور ہمیں کرنے کی ضرورت ہے بھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں. صحیح. اچھا، پنجاب میں حماد اظہر ایک بیسک ان کا رول تھا. ابھی وہ روپوش ہیں، آپ سے رابطے میں ہیں، پارٹی چھوڑ چکے ہیں؟ کیونکہ ایک ہوتا ہے نا، یہ کوئی بائسڈ کویسچن نہیں ہے، مطلب لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ویئر از ہی، بس وہ سین پہ ہی نہیں ہے. اچھا، حماد بھائی پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ ہیں. حماد بھائی بالکل پنجاب کا حصہ ہیں. میں تو بالکل بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. انہوں نے بڑے مشکل حالات کے اندر پنجاب دیکھا ہے. جب ڈاکٹر صاحبہ جو پریزیڈنٹ تھیں پنجاب کی وہ جیل میں تھیں، باقی پنجاب کی قیادت جیل میں تھی، تو حماد بھائی نے بہت، دیکھیں کریڈٹ دینا چاہیے، انہوں نے اس مشکل وقت کے اندر جتنا بھی کام کیا، ایک انہوں نے کام کیا. اور ظاہر ہے اور مجھے پنجاب پھر اگین مشکل ایریا تھا. اور مجھے دیکھیں ہمیشہ ان سب لوگوں کی وہ ہو گئے، میاں اسلم صاحب ہو گئے، باقی جتنی بھی ہماری سینئر لیڈرشپ ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری صاحب، محمود الرشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، ان سب لوگوں کی گائیڈنس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی. کیونکہ دیکھیں میں تو ایک میڈیا پرسن تھی، میں تو PTI کو ریپرزینٹ کرتی تھی الیکٹرانک میڈیا کے اوپر. ہاں میں 2018 تک آرگنائزیشن کا حصہ رہی، اس کے بعد میں نے آرگنائزیشن میں اس طرح کام نہیں کیا. ان لوگوں نے بڑے مشکل وقت میں پارٹی کو دیکھا اور اس چیز کا ان کو خراج تحسین میں پیش کرتی ہوں. اب والے حالات مجھے جب بھی مشورہ کرنا ہوتا ہے میں ان سب سے مشورہ کرتی ہوں. PP52 کا ٹکٹ دینا تھا تب بھی یہ اس کا حصہ تھے. باقی چیزوں میں بھی میں بلیو کرتی ہوں کہ مجھے سب کے مشورے سے آگے کام کرنا چاہیے. اور باقی دیکھیں انہوں نے اپنی مرضی سے استعفیٰ دیا ہے، نہ انہیں کسی نے کہا تھا اور نہ میں کہتی. اٹس ہز چوائس، ان کو لگا ان کو چھوڑ دینا چاہیے. باقی وہ ہمیشہ قابل احترام ہے، PTI کا ایک انٹیگرل حصہ ہے اور رہیں گے. خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں؟ دیکھیں میرے سے اگر آپ یہ پوچھیں نا تو خان صاحب کا ایک ایک دن قید میں ہم سب پر بھاری ہے. میں تو خود جیل میں رہی ہوں، مجھے تو پتہ ہے کہ کس قدر اذیت ناک یہ بات ہے. اور دوسری چیز، ہم لیگل بیٹل لڑ رہے ہیں اور ہمیں کوئی امید بھی نہیں ہے، کیونکہ میں لاہور ہائی کورٹ خود جاتی ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے لوگ جاتے ہیں، کھڑے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن جس طرح سے تاریخیں پڑھ رہی ہیں، یہ تو وہ کیسز تھے جو پہلی پیشی پر ہی ان کو ضمانتیں مل جانی چاہیے تھیں، اور اتنے بوگس کیسز تھے کہ ارریلیونٹ چیزیں تھیں. جو کیس میرٹ کے اوپر ہوا ہے وہ کیس اڑ گیا ہے، آپ کے سامنے ہی ہے. میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ فیصلہ تو سڑکوں پر ہونا ہے. اچھا، اور آپ یہی سمجھتی بالکل جی 100% فیصلہ سڑکوں پر ہی ہونا ہے. ہمیں نکلنا پڑے گا، جتنی دیر کریں گے اتنا ہی رکاوٹ رہے گی خان صاحب کی رہائی میں. ایسا نہیں ہو سکتا. جنگ کے دن تھے، ظاہر ہے جنگ کے دنوں میں ہم نے APC ملتوی کی. جنگ کے دنوں میں ہم نے اپنی جو 9 میں 10 میں 11 میں کی ایکٹیویٹیز تھیں ان کو ہم نے ملتوی کر کے اظہار تشکر کیا، اظہار یکجہتی کیا، دعائیہ کلمات کیا، ان میں بدلا. اور وہ ظاہر ہے وہ ملک کی ضرورت تھی، وہ ہمارا کسی پر احسان نہیں ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں.
بٹ جہاں تک وزیر اعظم خان صاحب کی رہائی ہے تو دیکھیں یہ فیصلہ سڑکوں پر ہونا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمیں نکلنا پڑے گا، اپنے لیڈر کے لیے نکلنا پڑے گا. مجھ سمیت جتنے بھی لوگ ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ وہ سب کھمبے ہیں. لوگوں نے عالیہ حمزہ کو کیا، دیکھیں میں تو اپنی اگزامپل دیتی ہوں، مجھے کسی نے ووٹ نہیں دیا. سب نے، اگر میں جیتی ہوں حمزہ شہباز کے اگینسٹ تو اللہ رب العزت کا کرم تھا، اور نیچے لوگوں نے ووٹ وزیر اعظم خان کو دیا تھا. تو اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہر شخص کھمبا ہے، چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہے، کے پی کے اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی ہے. اور ہمیں یہی سمجھنا چاہیے، اور ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم خان صاحب کے لیے نہیں نکل سکتے تو چھوڑ دیں سیٹوں کو، چھوڑ دیں عہدوں کو. اور میں تو اپنا بھی آپ کو بتا رہی ہوں، جس دن مجھے یہ لگا کہ میں کوئی رول پلے نہیں کر پا رہی، میں بھی اپنا عہدہ چھوڑ دوں گی. میں تو صاف کہوں گی میری یہ لمیٹیشن ہے، میری یہ مجبوری ہے. اگر میری فیملی میری مجبوری ہے تب بھی مجھے عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. اگر میرا بزنس میری مجبوری ہے تب بھی مجھے عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. اگر میری کوئی اور مجبوری ہے تو مجھے عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. اگر میں اپنی چیز کو، جس بندے کی خاطر یہ سارا کچھ ہے، جس بندے کی خاطر لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں، اگر ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو آئی ایم سوری ٹو سے، اگر ہم اپنی عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو اس پر بیٹھنے کا بھی کوئی حق ہمیں حاصل نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. کارکن ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ ہمیں اسی ایک شخص کی وجہ سے پہچانتا ہے. آج اگر پاکستان، اوورسیز پاکستانی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کی وجہ سے کھڑے ہیں، یا اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم کیا ہوا ہے. اور تیسری کوئی ہماری پرسنالٹی کا کوئی وہ نہیں ہے. اس شخص کی خاطر نکلنا اس قوم پر، اس ملک پر قرض ہے. جتنی تکلیف وہ سہ رہے ہیں، میرے جیسے لوگ تو صرف اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں، قربانی وہ اور اس کی فیملی دے رہے ہیں. بہت شکریہ عالیہ حمزہ. آپ نے گفتگو سنی عالیہ حمزہ ملک کی. ان کی بہادری کو سلام، اور امید کرتے ہیں کہ یوں ہی ملک کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتی رہیں گی.